الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل قال الله عز وجل في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله عز وجل في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. میرا محترم بھائیوں اور دوستوں، اس وقت ہمارے ملک عزیز کی جو صورتحال ہے وہ بڑی سنگین ہے، بڑی ہی نازک ہے. چاروں طرف ایک ہنگامہ ہے، ایک شور ہے کہ آئے دن کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخی کی جاتی ہے اور اس پر مسلمان بھڑک اٹھتے ہیں، مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے. اور مسلمان ہی نہیں بلکہ وہ تمام لوگ جو بڑے اور باوقار، پڑھے لکھے اور عزت دار لوگوں کی قدر کرتے ہیں، وہ تمام لوگ ناراض ہوتے ہیں. مسلمان تو ناراض ہوتے ہی ہیں، اس لیے کہ نبی سے محبت ایمان کا حصہ ہے. اگر نبی سے محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. اگر کوئی ایمان کا دعویٰ کرے، 5 وقت کا نمازی ہو، تہجد گزار ہو، سارے احکام اور اعمال کو انجام دے رہا ہو، لیکن اگر اس کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے تو اس کے دل میں ایمان نہیں. نبی سے محبت ایمان کا حصہ ہے. بغیر نبی کے محبت کے ایمان رہ نہیں سکتا. تو ایمان والے مسلمان تو ناراض ہوتے ہیں، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے. ساتھ میں ان تمام لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے جو باوقار اور باعزت لوگوں کی قدر کرتے ہیں. ایسے میں ہم لوگوں کا طرز عمل کیا ہو، ہم لوگوں کے لیے کام کیا ہے، یہ سوچنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے. بارہا یہ بات میں نے بتائی ہے کہ یہ دور ایک الگ دور ہے. گزشتہ جتنے بھی زمانے اور ادوار گزرے ہیں ان سب میں یہ دور بڑا ہی بھیانک دور ہے. حالانکہ بھیانک منظر وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر تنہائی ہو، چاروں طرف سناٹا ہو، وحشت ہو، دل میں ڈر اور خوف ہو. وہاں پر انسان اپنے آپ کو ہراساں پاتا ہے، سہما ہوا رہتا ہے. وہ جو منظر ہوتا ہے وہ بھیانک منظر کہلاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیابان جنگل میں، رات کی تاریکی میں، تنہائی میں، سناٹے میں اکیلا انسان خوف میں اور وحشت میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. اس منظر کو بھیانک منظر کہتے ہیں. یا کوئی بہت بڑی ڈراؤنی شکل اس کے سامنے آ جائے اس کو بھیانک منظر کہتے ہیں. یہ تو ظاہری چیز ہے، لیکن اس کے بالکل برعکس، اس کے جو اپوزٹ میں بات ہے، بہت ہی سمجھنے کی بات ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت اور اس دور میں جو بھیانک منظر نظر آ رہا ہے وہ کسی زمانے میں نہیں رہا. تنہائی میں، رات کے سناٹے میں، بیابانی کے اندر جو منظر ہوتا ہے وہ بھیانک ہوتا ہے. آج چاروں طرف آبادی ہے، چہل پہل ہے، بول چال ہے، سن بھی رہے ہیں، سنا بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں،
اور سارے کاموں کو انجام دے رہے ہیں، ایسے میں تو خوبصورت منظر ہونا چاہیے، دلکش اور دل ربا منظر ہونا چاہیے، دل کو کھینچنے والا منظر ہونا چاہیے، لیکن چاروں طرف اتنی آبادی ہونے کے باوجود ایک بھیانک منظر ہے کہ کوئی کسی کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا، کوئی کسی کی تعریف سننا نہیں چاہتا، کوئی کسی سے ہاتھ ملانا نہیں چاہتا، کوئی کسی کے کام آنا نہیں چاہتا، کوئی کسی کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا، کسی کے پاس دولت مل جائے تو دوسرے جل جاتے ہیں، کسی کو عہدہ مل جائے تو دوسرے جل جاتے ہیں، کسی کو شہرت مل جائے تو دوسرے جو ہے جل جاتے ہیں، حسد کرنے لگتے ہیں۔ یہ جو منظر ہے یہ بڑا ہی بھیانک منظر ہے کہ ایسے مقام پر، ایسے ماحول میں، ایسی سچویشن میں اور ایسی حالت اور کیفیت میں کہ خوبصورتی ہونا چاہیے، وہاں پر وحشت محسوس ہو رہی ہے، تنہائی محسوس ہو رہی ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہجوم ہے، ایک ہنگامہ ہے، بھیڑ ہے، گردش دورہ کے اندر، گردش زمانہ کے اندر، گردش ایام کے اندر ایک لوگوں کی گردش ہے، ایام کے اندر ایک لوگوں کا ہجوم ہے، بھیڑ ہے، چہل پہل ہے، اس کے باوجود اپنے آپ کو انسان تنہائی میں محسوس کر رہا ہے۔ اور یہ جو منظر ہوگا یہ منظر آخرت میں ہوگا، بڑا ہجوم ہے پھر بھی ہے ہر بشر تنہا۔ عجیب چیز ہے اے دوست عالم محشر، عجیب چیز ہے اے دوست عالم محشر، بڑا ہجوم ہے پھر بھی ہے ہر بشر تنہا۔ قیامت کے دن جو منظر ہوگا کہ جب حشر کے میدان میں تمام اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، یعنی جتنے بھی لوگ جب سے دنیا بنی ہے اب تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں یا قیامت تک جتنے بھی آئیں گے، پہلے دن سے لے کر قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو جمع کیا جائے گا، اور وہاں پر نیک بد اچھے برے سارے لوگ جمع ہوں گے۔ اس دن ہر انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی کہ میں کس طرح نجات پا جاؤں، میں کس طرح جو ہے کامیاب ہو جاؤں، میں کس طرح جہنم سے بچ جاؤں اور جنت میں داخل کر دیا جاؤں۔ ماں اپنے بچے کو پھینک دے گی، اور بھائی بھائی کو بھول جائے گا، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو بھول جائے گی، اور باپ اپنی اولاد کو، ماں اپنی اولادوں کو بھول جائے گی، رشتہ دار ایک دوسرے کو بھول جائے گی، بلکہ ایک دوسرے سے چھپتے پھریں گے کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے، اگر کوئی دیکھ لے گا تو نیکی مانگے گا اور میں نیکی دوں گا نہیں، اس لیے کہ ایک ایک نیکی کو انسان وہاں ترسے گا۔ سورج سر کے اوپر آ جائے گا اور گرمی اتنی زیادہ ہوگی کہ پسینہ جو ہے بہہ رہا ہوگا، اور پسینے کا جو بہاؤ ہوگا اتنا تیز ہوگا کہ انسان خود اپنے پسینے میں ڈوبے گا، اور جیسے اعمال ہوں گے ویسے پسینہ نکلے گا، اور بعض لوگوں کے ٹخنوں تک، بعض کے پنڈلی تک، بعض کے گھٹنوں تک، بعض کے کمر تک، بعض کے سینے تک، بعض کے سروں کے اوپر تک جو ہے پسینہ ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، غرق ہوں گے۔ ایسے میں کوئی کسی کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام لوگ جب قبروں سے اٹھا کر میدان حشر میں جمع کیے جا رہے ہوں گے تو وہ ننگے ہوں گے، ان کے بدن پر، جسم پر لباس نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو اما عائشہ نے تعجب سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس وقت تو بڑی شرم آئے گی کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، وہ منظر اتنا خطرناک ہوگا، اتنا خطرناک منظر ہوگا کہ کوئی ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرے، ہر ایک اپنی زندگی کی فکر میں ہوگا، اپنی کامیابی چاہ رہا ہوگا، ہر ایک یہ چاہ رہا ہوگا کہ میں کس طرح جہنم سے بچ جاؤں، جنت میں چلا جاؤں، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ اس لیے کہا نفسی نفسی، سب نفسی نفسی پکار رہے ہوگے۔ وجہ کیا ہے؟ نفسی نفسی کے معنی نفسی، ہائے میرا کیا ہوگا، ہائے میرا کیا ہوگا، ہائے میرا کیا ہوگا۔ نفسی نفسی کے معنی یہ، لفظی معنی ہے نفسی میری جان، میرا جسم، میرا نفس، مطلب کہ میرا کیا ہوگا۔ مثال کے طور پر انسان بہت زیادہ پیاسا ہو، بہت زیادہ پیاسا ہو، شدت کی پیاس لگ رہی ہو، اور کہیں ایسی جگہ پر پہنچ جائے جہاں پر پانی اس کو مل جائے، تو وہ یہ نہیں کہے گا مجھے پانی لا کر دو، یہ کہے گا پانی 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 پانی،
اشارہ کرے گا پانی دو، پانی پانی پانی۔ اس طرح انسان اتنا پریشان ہوگا کہ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرا کیا ہوگا، میں کیسے بچوں گا، میری جان کیسے بچے گی، میں کامیاب کیسے ہوں گا، بلکہ کہے گا ہائے میرا کیا ہوگا، ہائے میرا کیا ہوگا، ہائے میرا کیا ہوگا۔ اور عربی کے اندر اس جملے کو اور زیادہ سمیٹ دیا، سکڑ دیا کہ نفسی نفسی نفسی، ہر ایک کی زبان پر یہ ہوگا۔ اس میں تمام لوگ آ گئے، تمام لوگ اس میں آ گئے۔ تو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ منظر وحشتناک اور بھیانک منظر ہوگا۔ آج اگر دیکھا جائے تو ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ آخرت کے احوال جو میدان حشر کے بارے میں فرمائے گئے ہیں آج دنیا میں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ہر ایک اپنی فکر میں لگا ہوا ہے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہے، وہ کسی دوسرے کی فکر نہیں رکھ رہا ہے۔ باپ بیٹے سے ناراض ہے، بیٹا باپ سے ناراض ہے، بھائی بھائی سے ناراض ہے، اور اولاد ماں سے باپ سے دونوں سے ناراض ہے، ماں باپ اپنی اولاد سے ناراض ہے۔ اسی زمانے میں آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ اپنی اولاد کے جو بچے نواسا نواسی یا پوتا پوتی، وہ دادا کو جو مرتبہ دیتے تھے، وہ گھر کا جو گارجن ہوتا تھا اس کو بڑا مرتبہ ملتا تھا۔ آج ان کی کوئی حیثیت نہیں بچی ہے، ان کی کوئی عظمت نہیں بچی۔ تو سمجھنے میں یہ آتا ہے کہ آج دنیا جہاں پر اختیار ہے، دنیا میں اختیاری زندگی اللہ نے دی ہے۔ اختیار ایسا میں چاہوں تو نماز پڑھوں، چاہوں تو نہ پڑھوں، اختیاری زندگی ہے۔ جب فیصلہ ہوگا تو پھر اس کے مطابق ہمارا حساب ہو جائے گا، اس کے مطابق ہمیں جنت میں یا جہنم میں پہنچا دیا جائے گا۔ لیکن دنیا میں اس بات پر کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا پکڑ نہیں آئے گی، میں زکوٰۃ نہیں دوں گا اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئے گی۔ کبھی کبھی آ جاتی ہے، ہلکے سے جو ہے تماچے لگاتی جاتے ہیں تاکہ اللہ بڑے عذاب سے بچائے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے عذاب، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، آزمائشیں بھیجتے ہیں تاکہ قیامت کے بڑے عذاب سے بچائے۔ باپ اپنے بچے کو مارتا ہے تاکہ وہ غلطی کرنے سے بچ جائے۔ اس لیے کہ دنیا کی زندگی اختیاری زندگی ہے، یہاں پر ہمارے گناہوں کی سزا نہیں ملے گی۔ کبھی کبھی جو تھوڑی بہت مصیبت، حالات، پریشانیاں آتی ہیں وہ صحیح راستے پر لانے کے لیے آتی ہیں، لیکن قاعدہ نہیں ہے کہ جو تم گناہ کرو گے اس کی سزا دنیا میں مل جائے، ایسا نہیں۔ تو دنیا کی زندگی اختیاری ہے، ہم چاہے جیسے گزاریں۔ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دن کے لیے دے کر رکھا ہے، ان یوم الفصل کان میقاتا، ایک دن ہم نے فیصلے کا مقرر کر رکھا ہے، اس دن ہم پوری زندگی کا حساب لیں گے۔ بتانا یہ ہے کہ دنیا کی اختیاری زندگی ہم جو چاہے کر سکتے، اس اختیاری زندگی میں وہ آخرت کا منظر جو حدیث کے اندر بیان کیا گیا، جو مختصر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، وہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ آج ہر انسان نفسی نفسی کی کیفیت میں ہے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہے، ہر ایک اپنی فکر میں لگا ہوا ہے۔ تو جہاں پر خوبصورتی ہونا چاہیے، جہاں پر دلکش اور دل کو لبھانے والا منظر ہونا چاہیے، وہاں پر نفسی نفسی کا منظر نظر آ رہا ہے۔ تو وہاں پر جہاں پر نفسی نفسی کا منظر ہوگا، وہاں پر ہمارا کیا بنے گا؟ بھائیو، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہاں خوبصورت منظر میں، خوبصورتی والے منظر میں، خوبصورتی والے مقام میں ہمیں جو ہے بھیانک ماحول نظر آ رہا ہے، بھیانک منظر ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ جہاں پر بھیانک منظر ہوگا وہاں پر ہمارا کیا بنے گا؟ سمجھنے کی آگے بتانا چاہ رہا ہوں کہ قیامت میں جو بھیانک منظر ہوگا، اس بھیانک منظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واحد وہ شخص ہوں گے جو کہیں گے یا ربی امتی، یا ربی امتی، یا ربی امتی، اے میرے پالنے والے اللہ، میری اس امت کا کیا بنے گا، میری یہ امت کیسے بچ کر جنت میں جائے گی۔ ہر ایک، تمام نبی، تمام اولیاء، تمام بزرگان دین اور تمام امتیں
نفسی نفسی پکار رہی ہوں گی، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ کہیں گے یا رب امتی، اے میرے اللہ، اے میرے رب، اے میرے پالنہار، اے میرے پروردگار، میری یہ امت کیسے بچے گی، میری یہ امت کیسے کامیاب ہوگی، میری یہ امت کیسے جنت میں چلی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ الہامی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایسے کلمات داخل فرمائیں گے کہ الہام فرمائیں گے کہ اس سے پہلے کبھی آپ کے دل میں وہ کلمات القاء نہیں کیے گئے تھے، کبھی آپ کے زبان پر نہیں آئے تھے۔ سجدے میں آپ گر جائیں گے، سجدے میں آپ گر جائیں گے، بڑا لمبا سجدہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کو رحم آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ارفع راسک یا محمد، اپنا سر اٹھائیے اور مانگیے، کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کریں گے، آپ ایسی تعریف کریں گے کہ کبھی آپ نے اتنی تعریف اور ایسے کلمات کے ساتھ تعریف نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مانگو کیا مانگو، پھر آپ اپنی امت کی سفارش کریں، آپ اپنے امتیوں کو جنت میں داخل کرائیں گے، دوسرے امتیوں کو جنت میں داخل کرائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لوگ جنت میں جائیں گے۔ بتانا چاہ رہا ہوں مختصر طور پر، تفصیل یہاں پر ذکر کرنا نہیں چاہ رہا، وقت نہیں ہوتا کہ ایسے وقت میں کہ جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، صرف نبی ہمارے کام آئیں گے، وہ ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں جنت میں داخل کروائیں گے۔ اسی طرح دنیا کے اندر ہم جو بھیانک منظر میں زندگی گزار رہے ہیں، پرفتن دور میں جو زندگی گزار رہے ہیں اور بے چینی والے اضطرابی والے ماحول میں جو زندگی گزار رہے ہیں، دلوں کا جو حال بدلا ہوا ہے، جو کیفیات بدلی ہوئی ہیں، جو ایسا دلخراش منظر ہے کہ کوئی کسی کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا، کسی کی بات سننا نہیں چاہتا، جس سے نفرت ہو جاتی ہے اس کا سلام کا جواب دینا نہیں چاہتا، ایسے منظر میں ہم خوبصورت زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ اس بھیانک ماحول اور بھیانک منظر کو خوبصورت منظر، دلکش اور دلربا منظر کیسے بنا دیں، اس کے لیے اللہ نے ایک آئیڈیا دیا، ایک نمونہ دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو تم دیکھ رہے ہو یا بعد میں آنے والے ان کی زندگی کو پڑھو گے، ان کے اوپر نازل کیے ہوئے قرآن کو پڑھو گے، ان کی زندگی کو دیکھ کر اس کے مطابق اگر اپنی زندگی بنا لو گے تو یہ بھیانک منظر ہے خوبصورت بن جائے گا، اور یہ جو بے چینی والی زندگی ہے یہ خوشگوار زندگی بن جائے گی، اور یہ کلفت اور اضطراب والا جو ماحول ہے یہ خوبصورتی میں بدل جائے گا۔ بھائیو ہم نے اس پر عمل نہیں کیا، ہم سے مطلب پوری دنیا میں آج جو بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے، جو بددینی کی آگ لگی ہوئی ہے، اس کو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مٹا سکتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ ایسا نہیں ہے جو اس بددینی کی آگ کو مٹا سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک خاتون نے اس وقت بڑی گستاخی کی، آج پوری دنیا میں اس کا ہنگامہ ہو رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اور سنتے رہتے ہیں ہم لوگ یہ کلمات، ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم جماعت اسلامی کے ہیں، ہم شیعہ ہیں تو ہم سنی ہیں، تو ہم فلاں ہیں تو ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں۔ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ یہ ماحول بتا رہا ہے کہ ہم ایک ہیں۔ آج کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں فلاں میں فلاں میں فلاں، آج ہم سب کہہ رہے ہیں کہ نبی پر ہماری جان قربان ہے، نبی ہمارا ایمان، نبی ہماری جان اور نبی پر یہ جان قربان۔ آج سب ایک بولی بول رہے ہیں۔ اس سے اگر ہم سمجھنا چاہیں تو یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم اس ایک نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ دنیا کے جو رسم و رواج ہیں، اس لیے میں ایک بات کہتا ہوں، یہ بات بہت غور سے سنو اور دوسروں کو بتاؤ کہ جو سنت ہوتی ہے وہ انٹرنیشنل ہوتی ہے، جو سنت ہوتی ہے وہ انٹرنیشنل ہوتی ہے، اور سنت کے مقابلے میں جو رسم ہوتی ہے وہ ڈپلیکیٹ ہوتی ہے۔
وہ انٹرنیشنل نہیں ہوتی، وہ کمزور ہوتی ہے۔ یہاں پر کچھ اور ہے، پاس کے گاؤں میں کچھ اور ہے، ایم پی میں کچھ اور ہے، یو پی میں کچھ اور ہے، گجرات میں کچھ اور ہے، مہاراشٹر میں کچھ اور ہے۔ جو سنت ہوتی ہے وہ ہر جگہ ایک جیسی ہوتی ہے، اور جو سنت نہیں ہوتی وہ جگہ جگہ بدلی بھی ہوتی ہے۔ اسی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہ سنت ہوتی تو انٹرنیشنل ہوتی، سب جگہ ایک ہی جیسی ہوتی۔ سعودی میں چلے جاؤ یا ہندوستان میں دیکھ لو یا کسی بھی ملک میں چلے جاؤ دنیا کے، سب جگہ فجر کی 2 رکعت ہیں، ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں، ایک رکعت میں 1 رکوع ہے، 2 رکعت میں 2 رکوع ہیں، 4 سجدے ہیں، کہیں پر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تھوڑا سا بس بہتر اور غیر بہتر والا مسئلہ ہے، کسی کے یہاں زور سے آمین کہنا بہتر ہے، کسی کے یہاں دھیرے کہنا بہتر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے زور سے دھیرے کہنے والے نے زور سے کہہ دیا تو نماز نہیں ہوگی، بالکل ہو جائے گی۔ ان کے یہاں زور سے کہنا بہتر ہے، ہمارے یہاں دھیرے کہنا بہتر ہے، بس یہی مسئلہ ہے۔ کسی کے یہاں بار بار ہاتھ اٹھانا یعنی رفع الیدین کرنا بہتر ہے، کسی کے یہاں نہیں کرنا بہتر ہے، وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح۔ ایک عقلی بات آپ سے کہہ دوں، مثال کے طور پہ انسان سستی اور کائلی میں ہے، نیند مان لی سو رہا ہے، اگر اس کو پتا ہوگا کہ مجھے ہاتھ بھی اٹھا ہے تو سوئے گا نہیں۔ ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے، ہم لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے آئے ہو اور اتنا بھی تمہارے پاس وقت نہیں ہے کہ تم جاگ سکو، اتنا دھیان میں رکھ سکو کہ مجھے اب رکوع میں جانا ہے اور سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، دماغ کو حاضر رکھو۔ تو یہ عقلی بات ہے جو میں نے سمجھنے کے لیے آپ سے کہی ہے۔ تو بتانا چاہ رہا ہوں، کہیں بھی چلے جاؤ دنیا میں فجر کی 2 ہی سنت پڑھو گے آپ، یہاں بھی اور وہاں بھی سب جگہ، کہیں فجر کی 4 سنتیں نہیں ہیں۔ فرض کی بات تو کر ہی نہیں رہا ہوں، سنت کی بات کر رہا ہوں۔ تو سمجھ میں کیا آتا ہے کہ سنت جو ہوتی ہے وہ انٹرنیشنل ہوتی ہے، سب جگہ ایک جیسی ہوتی ہے، اور جو سنت نہیں ہوتی وہ جگہ جگہ کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے۔ اگر کہیں ایسی کوئی چیز ہماری زندگی میں ہے چھوڑ دو اس کو، اور جو سب جگہ ایک جیسی ہے اس کو چھوڑو، اس کو اپناؤ، اس لیے وہ انٹرنیشنل۔ یہ سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کے لیے کوئی بہت زیادہ آپ کو حدیث کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ماحول سے اور حالات سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو بھائیو بتانا چاہ رہا ہوں کہ نبی کی شان میں جو گستاخی ہو رہی ہے اس کا جواب کیا ہے، اس ماحول میں ہم کیا کریں۔ اس ماحول میں نے جیسے بتایا کہ جو سنتیں ہیں ان کو اپنائیں، سنتوں کو پہچاننے کے لیے ہمیں بہت زیادہ حدیث اور قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھنا چاہیے ہی، میں نہیں کہہ رہا ہوں پڑھو مت، پڑھنا چاہیے، ہر مسلمان کو قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن سمجھنا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک بہت بڑے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں گئے، اور جب جیل سے چھوٹ کر آئے تو انہوں نے آ کر کہا کہ میں بہت بڑی کمی محسوس کر کے آیا ہوں کہ آج جو قوم فرقوں میں بٹ رہی ہے، گمراہی کی طرف جا رہی ہے، اس کی ایک وجہ ہے کہ قرآن سے دوری اختیار کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ جو انسان قرآن سے اور قرآن کی باتوں سے، قرآن کی واضح و نصیحت سے منہ پھیرے گا، اعراض کرے گا، اس کو ٹھکرائے گا، اس کو سنے گا نہیں، تو ہم اس کے لیے معاشی اعتبار سے تنگی کا ماحول بنا دیں گے، اس کو رزق کے اعتبار سے تنگ کر دیں گے، محدود کر دیں گے، اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ کتنی سی بات ہے، نماز پڑھنے کی بات نہیں آئی ابھی تو سننے سنانے کا ہی مسئلہ ہے۔ اور قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا اے اللہ میری تو آنکھیں تھی، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ فرما رہے ہیں ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا کہ میری تو آنکھیں تھیں، آج میں اندھا کیوں؟ اللہ فرمائیں گے قَالَ كَذَلِكَ
अतत्क आयातुना नसीतहा, कि हमारे पास तेरे पास हमारी कुरान की आयतें पहुंची थी, तूने इसी तरह बुलाया था जिस तरह तूने बुलाया था, आज हमने तुझे बुला दिया। चीखता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, उसकी बात को कुछ सुनवाई नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आखरीन। ये कुरान करीम ऐसी किताब है कि इसके जरिए अल्लाह ताला कौमों को इज्जत की चोटियों पर पहुंचाते हैं। कहाँ पहुंचाते हैं? इज्जत नहीं, इज्जत की चोटियों पर, बुलंदियों पर पहुंचाते हैं। और जो इसको पसे पुश्त डालता है वह यदउ बिही आखिरीन, दुनिया के अंदर इतना जलील करते हैं कि तहतुस्सरा में पहुंचाते हैं। उससे घटिया कोई होता ही नहीं। जो इसको आगे रखता है, इसके अहकाम पर चलता है, अमल करता है, नमाज रोजों की पाबंदी करता है, जो अहकाम कुरान में बयान किए गए हैं उस पर अमल करता है, अल्लाह ताला उसको इज्जत की चोटियों पर पहुंचाते हैं। और जो ठुकराता है, इसको अपनाता नहीं है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसको हम जलील और रुसवा कर देते हैं। तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोगों सुनो, जगह जगह मस्जिद दर्स कुरान शुरू कर दो, और मस्जिद नहीं है तो घरों में दर्स कुरान शुरू कर दो। लोगों को कुरान समझाओ, कुरान सिखाओ और कुरान से करीब करो। यही कुरान है जिसके जरिए से, एक इंसान के जरिए से अल्लाह ने पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहरा दिया। यही कुरान है जिसकी तरफ दिल खींचे चले जाते हैं। यही कुरान है जिसको छुप छुप कर अबू जहल भी सुनता था और बड़े बड़े मुशरिकीन और काफिरीन सुना करते थे। यही कुरान है जिसके जरिए से हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ईमान की दौलत नसीब हुई। कुरान जो सुनता है खींचा चला जाता है। कुरान है जिसके जरिए हिदायत मिलती है। कुरान है जिसके जरिए से हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है, और जो इंसान कुरान की हिफाजत करेगा उसकी भी हिफाजत अल्लाह फरमाएंगे। और हिफाजत कैसे? जुज़दान में लपेट के ऐसी जगह रख दो कि कोई देखे नहीं। ये हिफाजत नहीं है। हिफाजत ये है कि हम पढ़ें और अपनी औलाद को पढ़ाएं। एक जमाने में बगदाद के अंदर, जब बगदाद में जो जंग हुई थी और उसके बाद बगदाद तरक्की नहीं कर पाया, उसकी एक लंबी तारीख है, तो मुख्तसर आपको बताऊं कि इतना बड़ा कुतुबखाना था, इतनी किताबें थी कि जो दरियाए नील था उसमें लोगों ने पार करने के लिए कुतुबखाने की किताबें अंदर पढ़ी थी। वो किताबों को पटक कर उसके ऊपर से घोड़े दौड़ाए। छोटी दरिया नहीं है, बहुत बड़ी दरिया है, जाकर देखिए। स्याही से लिखा करते थे, हाथ के लकड़ी के कलम हुआ करते थे। पूरी दरिया का पानी नीला हो गया था, इसलिए क्या कहते हैं? दरियाए नील। पूरी दरिया का पानी नीला हो गया, स्याही स्याही। लोग किताबों पर जो है चढ़कर अपनी सवारी से जो है पार करते थे। उस वक्त लोगों ने कह दिया था हम जंग जीत गए हैं। जंग कैसे जीते हैं कि मुसलमानों का जो कीमती सरमाया था, जो किताबें थी, वो तो सब हमने जो है बर्बाद कर दी। ये उनकी कामयाबी थी और मुसलमानों की तरजीह थी। इसलिए मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि हम कुरान और सुन्नत के करीब हो, कुरान को समझें और समझाने की कोशिश करें। दूसरी बात ये बताना चाह रहा हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखियाँ हो रही हैं, उसकी वजह गैर नहीं है, हम लोग हैं कि हमने नबी की जिंदगी दूसरों को बताई। हम नबी की जिंदगी को अपनी जिंदगी में दाखिल कर दें तो हमारी जिंदगी देखकर लोग नबी की जिंदगी को समझ लेंगे। कैसे समझेंगे? मुसलमान, बस ये आखिरी बात कह रहा हूँ, मुसलमान इंसान नजरें झुकाकर चलेगा, गैर महरम की तरफ नहीं देखेगा, चोरी डकैती नहीं करेगा, गाली नहीं बकेगा, गलत बात नहीं बोलेगा, और जो है बाशरा रहेगा, अच्छे अखलाक से पेश आएगा, बीवियों के साथ अच्छे सलूक करेगा, माँ बाप के साथ अच्छे सलूक करेगा, बच्चों की अच्छी तरबियत करेगा। तो ये देखकर लोग ये कहेंगे कि जब ये मुसलमान इतने अच्छे हैं तो इनके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कितने अच्छे होंगे।
آج جو کہا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ 1000 دفعہ اللہ سے توبہ کر کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آج یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عیاش آدمی تھے. وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم لوگوں کی زندگی دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ آج مسلمانوں میں عیاشی فروغ پاتی جا رہی ہے. بے حیائی کی باتیں کرنا مسلمانوں کے لیے کوئی عار نہیں ہے, کوئی شرم کی بات نہیں ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جو ایک اعتراض بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ نبی نے 50 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا, جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال تھی. تو ایک 50 سال کا شخص 9 سال کی لڑکی سے کیسے نکاح کر سکتا ہے؟ یہ اعتراض کیا جاتا ہے. اگر ہماری زندگی صحیح ہوتی, ہم باشرع ہوتے, بامروت ہوتے, بے حیا نہیں ہوتے, تو کبھی کوئی یہ اعتراض نہیں کرتا. اس کے بہت سارے جوابات علماء نے دیے ہیں. ایک موٹی سی بات میں آپ کو بتا دوں کہ عرب میں گرمی کا ماحول ہے, گرم ماحول ہے, اور جہاں پر گرم ماحول ہوتا ہے وہاں پر بچے جلدی بالغ ہو جاتے ہیں. اسی طرح جہاں پر گرم غذائیں کھائی جاتی ہیں وہاں پر بھی بچے جلدی بالغ ہو جاتے ہیں. اور آپ کو تو پتہ ہی ہے عرب میں کیا کھاتے تھے زیادہ تر؟ کھجور. ہمارے گھر کا انسان اگر ان لوگوں کی طرح کھجور کھا لے تو کھٹیا پر پڑا جائے گا, دست لگ جائے گے, پیٹ خراب ہو جائے گا. وجہ کیا ہے کہ ہم نے کبھی کھایا نہیں, ایک دم سے کھائیں گے تو وہ جو ہے ہاضمہ اس کو برداشت نہیں کرتا ہے, میدا اس کو برداشت نہیں کرتا ہے, اس لیے وہ جو ہے نقصان ہو جاتا ہے. اس لیے کسی کو کھانا تو تھوڑا تھوڑا کھاؤ تاکہ عادت بن جائے تو پھر زیادہ کھاؤ. تو یہ گرم غذائیں ہیں ان کی. اور اسی طرح جس طرح گوشت ہم کھاتے ہیں, گوشت نہیں کھاتے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہم گوشت نہیں کھاتے ہیں ورنہ ہماری قوم گوشت کھاتی ہے. ہم تو مرچی مسالہ کھاتے ہیں. مرچی مسالہ اتنا ڈالتے ہیں کہ گوشت کا ٹیسٹ ہی ختم ہو جاتا ہے. گوشت کھانا اگر ہے صحیح طریقے سے تو عرب والوں کو دیتے ہیں, ایک گڈھا کھود دیتے ہیں اور اس میں آگ جلا دیتے ہیں, اوپر سلیے دبا دیتے ہیں یا جالی رکھ دیتے ہیں. اس میں آگ جل رہی ہے تو پوری کی پوری ران اس کو پٹک دیتے ہیں, وہ سیکھ جاتی ہے. اس کے بعد اس کو پھر کھاتے ہیں. کیسے کھاتے ہیں؟ پہلے کے زمانے میں شاعروں نے لکھا ہے, شاعر جو زمانے جاہلیت کے جو شعراء ہیں ان کی زندگی میں نے پڑھا ہے کہ بڑی بڑی کھجور, اس کھجور کو 2 ٹکڑے کرتے تھے, بیچ میں ایک بوٹی رکھتے تھے اور اس کو کھاتے تھے. سوچو اس اعتبار سے کہ غذائیں ان کی طاقتور ہوا کرتی تھی, بچے جلدی بالغ ہوتے تھے. اور اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا جو پیغام تھا انہوں نے قبول کیا اور ان کا نکاح ہو گیا. نبی جی نے جو نکاح کیا, ایک تو عقلی بات میں نے آپ سے کہی ہے کہ اس میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, اور نبی نے جو اتنی کم عمر لڑکی سے جو نکاح کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ عورتوں تک دین کیسے پہنچ جائے. ظاہر سی بات ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح کیا 40 سال کی عمر تھی, نبی کی عمر 25 تھی. اب 40 سال کی ایک بوڑھی عورت ہے, وہ کیسے سیکھے گی اور کیسے دوسروں کو سکھائے گی؟ دوسرا نکاح آپ نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا, ان کی عمر 50 سال تھی. اور یہ آپ نے جب کیا جب آپ کی عمر بھی 50 تھی. تیسرا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا جب آپ کی عمر 50 تھی اور ان کی 9 سال تھی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو اس لیے یہ نکاح کیا کہ عورتوں تک تو دین پہنچ ہی نہیں رہا ہے, اور میں خود براہ راست عورتوں کو جیسی ان کی جو پرسنل باتیں نہیں بتا سکتا. اس لیے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا, اس لیے کہ بہت ذہین تھی, دماغ اللہ نے دیا تھا, اس لیے آپ نے ان سے نکاح کیا. اور انہوں نے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی سے خوب دین سیکھا, اتنا سیکھا کہ مرد حضرات کو پیچھے چھوڑ دیا. یہاں تک کہ محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر کوئی ایسا شخص ہے جو بہت زیادہ حدیثیں بتاتا ہے تو وہ حضرت عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنا دین سیکھا, اور آج عورتوں کے مسائل اللہ کا شکر عورتوں تک پہنچے. اگر ایسا آپ نہیں کرتے تو بوڑھی عورتوں کو
बूढ़ी औरतों के लिए इतना सीखना और दूसरों तक पहुंचाना मुश्किल था। इसलिए इसमें ये हिकमत थी। और भी बहुत सारे जवाबात मुहद्दिसीन ने, मुफक्किरीन और मुहक्किकीन उलमा ने दिए हैं। जरूरत है कि हम समझने की कोशिश करें। अगर हमारी जिंदगी सही रुख पर होगी तो कोई नबी की शान में गुस्ताखी नहीं करेगा। एक बात और ये समझ लें, अगर ऐसा कुछ है तो भाइयों कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि ये जो दौर है, ये दौर हथियार से जंग करने का दौर नहीं है, असलहे से जंग करने का दौर नहीं है। ये दौर है फिक्री जंग का दौर। आप को भड़का कर आपसे जो है क्राइम करवाना चाहती है ये दुनिया, आपसे जराइम करवाना चाहती है ये दुनिया। एक जुमला हमने धीरे से ऐसा बोला कि जिसने आपके मजहब को जो है गाली दी, आपके दीन को गाली दी, आपके मुकद्दस शख्सियतों को जो है ठेस पहुंचाई, आपकी मुकद्दस शख्सियतों को ठेस पहुंचाई, उनको गाली दी, उनकी शान में गुस्ताखी कर दी। आप भड़क उठ गए, कुरान को जो है बेहुरमती कर दी, कुरान की बेअदबी कर दी। अब मुसलमान भड़क उठे, गुस्से में आए, कुछ का कुछ कर दिया। ऐसा नहीं करना है। इसलिए कि दुश्मन ने पॉलिसी अपना रखी है कि बस इनके जज्बात से खिलवाड़ करो। सिर्फ जो है कुछ भी एक ऐसा जुमला बोल दो जिससे कौम पूरी की पूरी भड़क उठे और रोड पर आ जाए और हम बैठे बैठे क्या करो, तमाशा देखो। इसलिए फिक्री जंग है। फिक्री जंग का मुकाबला फिक्रों से किया जाता है। इसलिए सोच और सलाहियत को बढ़ाइए। इसके लिए इल्म की और एजुकेशन की जरूरत है, पढ़ने की, पढ़ाने की, सोचने की, समझने की जरूरत है। इसके लिए जो सरमाया है बच्चों का, उनको पढ़ाएं, और जो बड़े हैं वो अच्छे लोगों की सोहबत करें। पढ़े लिखों के पास उठे बैठे तो सीखने को मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जब तक जिंदा है दीन पर, ईमान पर, इस्लाम पर जिंदा रखे। और अल्लाह ताला ऐसे तमाम बेमुरव्वत और बेदीन और बददीन लोगों को जो हमारे मजहब की जो है बदनाम करने के लिए गुस्ताखियाँ करते हैं, एतराज़ात उस पर करते हैं, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं या दीन की किसी भी बात पर गुस्ताखी करते हैं, अल्लाह ताला उन सबको हिदायत दे। अगर उनके मुकद्दर में हिदायत नहीं है तो अल्लाह उनको नेस्त नाबूद करे, खाइब खासिर करे, जिल्लत का ताज उनके सरों पर रखे। और अगर उनके मुकद्दर में हिदायत है तो अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो उनको हिदायत दे और उनसे दीन का काम दे। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे और अल्लाह ताला अमन वाली, सुकून वाली, इत्मीनान वाली जिंदगी अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।